بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وائس سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآن وائس۔ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے مگر جنگ نہیں کی۔ پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنی دہشت، اتنا ڈر کیوں؟ کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کسی جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدر ہی ہے، لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلے حملے کی پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ، جنگ صفین، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر، دوسری طرف مولا عباس علیہ السلام۔ حضرت مولا عباس کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لرزا دیا تھا۔ 37 ہجری جنگ صفین، حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک طرف شامی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا ہی تھا۔ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام اور حضرت عون بن علی علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت امام علی نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما۔ میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائیں اگر میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ لشکر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دیں، اپنی تلوار دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، 1,500 کا لشکر دیں، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مغربین کی نماز پڑھا کر آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کی قدم نہ چوموں، تو مجھے امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں، مگر مغربین کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عون بن علی آگے آئے۔ حضرت عون نے فرمایا، بابا مجھے بھیج دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت عون نے فرمایا، بھائی نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہیں چاہیے، مجھے 1,000 کا لشکر دیں، گھوڑا اپنا دیں، تلوار بھی اپنی دیں۔ فجر آپ پڑھا چکے، ظہرین پڑھا کر آپ دادا کی تسبیح مصلی پر رکھیں گے نہیں کہ 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ آؤں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ کی بھی جرت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ظہرین کو دیر ہے،
میرے پاس اتنا وقت نہیں، بس یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا غازی عباس علیہ السلام آگے آئے اور حضرت امام علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال، بتائیں آپ کو کیا کیا چاہیے؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا، بھائی جعفر نے 1,500 لشکر مانگا، بھائی اون نے 1,000 لشکر مانگا، گھوڑا بھی آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی۔ مجھے آپ کی قسم، نہ مجھے 1,500 چاہیے، نہ 1,000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے اور نہ ہی تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، اجازت آپ کی اور مرضی حسین کی ہو۔ آپ نے فرمایا، 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا، آپ کی قسم، میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا، لشکر کو چیرتا ہوا، آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا اور حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے میں لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا امامہ حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر تھا، کندھوں پر حضرت امام علی علیہ السلام کی چادر۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے عباس کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مولا عباس میدان میں آئے۔ مولا عباس علیہ السلام اکیلے، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت عباس کی عمر 11 سے 13 سال کے بیچ میں تھی۔ پہلی بار آیا تھا امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے، کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے؟ کون ہے؟ اسے ڈر نہیں لگتا؟ آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا۔ وہ چلتا چلتا پہچانتا آ رہا تھا۔ سامنے آ کر پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، اور عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کے سلاتی ہیں۔ 1,000 لشکر سے میں تنہا لڑ سکتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا، دہل جائے گا، میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اب تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر، نہ خوف، نہ پسینہ۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، تیرا نام
کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے۔ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں۔ ایسے پاک نام تم جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں تو قریب ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے تم امام علی کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا کہ پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا نے پہلے بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہلی بار لڑنے آیا۔ پہلے کبھی نہیں لڑے؟ نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا۔ قریب نے اگلے ہی لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ اب قریب نے سوچا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ جب قریب قدم ہٹا رہا تھا مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا، لشکر کی طرف دیکھا، پھر سوچا کہ واپس جاؤں گا تو سب ہنسیں گے کہ قریب اتنا طاقتور ایک بچے سے ڈر کے واپس آ گیا۔ قریب نے اپنی تلوار نکالی پھر رک گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا آگے آؤ، لڑتے کیوں نہیں؟ تم تو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تمہارا راستہ نہیں روک سکتی۔ تمہاری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، تو آؤ آگے آؤ اور مقابلہ کرو۔ قریب کو اور کوئی بہانہ نہ ملا تو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا، تم ابھی بچے ہو، ابھی چھوٹے ہو۔ یہ ابھی کہنا ہی تھا۔ قریب کا مولا عباس علیہ السلام صفین کی مٹی پر آئے۔ قریب نے حضرت عباس پر تلوار سے دھڑا دھڑ وار کیے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے ان واروں سے بچ کر قریب کو گلے سے پکڑ کر زمین پر پھینکا، سینے پہ پاؤں رکھ کر فرمایا یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے علی ہیں۔ حضرت عباس نے قریب کو ایک اور موقع دیا۔ قریب اٹھا، ادھر قریب اٹھا، ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہاں ٹیلے پر حضرت مالک اشتر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا چچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اس ٹیلے پر حضرت امام حسین آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت غازی عباس کو اجازت کا ملنا تھا۔ ادھر قریب بھی اٹھا۔ قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازوؤں میں لیا، پھر پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی، اس کے بعد قریب کے جسم میں دہشت طاری ہو گئی۔ مولا عباس نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو چیر دیا۔ تبھی حضرت مالک اشتر نے صدا دی عباس بس۔ مولا عباس وہیں رک گئے۔ حضرت مولا عباس کا پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں حضرت عباس علیہ السلام کی دہشت پھیل گئی۔ سب یہ جان گئے کہ واقعی علی کا بیٹا علی ہے، اور اسی حملے کی دہشت کربلا میں بھی برقرار رہی۔ یزیدی فوج کے سینوں میں اسی حملے کا خوف تھا کہ جس نے ایک وار میں ایک طاقتور قریب کو زمین بوس کر دیا،
وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری نے یہ بات ثابت کی کہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔